اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک وائرس پھیلا ہوا ہے، کرونا وائرس، جو چین سے شروع ہوا اور اب آہستہ آہستہ پوری دنیا کے کئی ملکوں میں وہ پھیل چکا ہے۔ اور ابھی 1-2 دن پہلے پاکستان میں بھی اس کے 1-2 مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے کہ ان میں بھی یہ وائرس موجود ہے۔ اور یہ ایک وبائی مرض ہے۔ وبائی مرض کا مطلب یہ کہ پھیلنے والا مرض ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی اس طرح کے امراض موجود تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھے، تو اس وقت بھی اس طرح کی بیماری پھیل جاتی تھی جس کو طاعون کہتے تھے۔ قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں اس کے بارے میں بہت واضح ہدایات اور واضح تعلیمات دی گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کہ جو بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں کہتا کہ یار یہ تو ایک جدید مسئلہ ہے، یہ تو ایک نیا وائرس ہے، اس کا ہمارے مذہب میں کیا ہوگا۔ اسلام نے ایک ایک چیز کے بارے میں مکمل تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں، اس موضوع پر سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، انسان کو، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبت ہے اپنے بندوں سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اور ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، انسانوں میں، جانوروں میں، یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا جو ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، یہ اس کی وجہ سے 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، جس کا ظہور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے بے تحاشا ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک اور صحابی تشریف لائے، اور ان کے پاس چادر تھی، اور چادر میں کچھ پرندے کے بچے تھے۔ وہ صحابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ میں جب آپ کے پاس آ رہا تھا تو رستے میں مجھے کچھ پرندوں کے بچے ملے، میں نے یہ چادر پھیلائی، وہ پرندوں کے بچے اس میں رکھ کے میں آنے لگا آپ کی طرف۔ تھوڑا سا میں آگے گیا تو میرے سر پر ان پرندوں کی جو ماں تھی وہ منڈلانے لگی، تو میں نے وہ چادر کھولی تو وہ جو پرندوں کی ماں تھی وہ آ کر اپنے بچوں پہ گر گئی۔ تو جب وہ پرندوں کی ماں آئی، میں نے اس کو بھی چادر میں لپیٹ لیا، اس کو بھی اس کے ساتھ اٹھا کے لے آیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لے آئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ ابھی وہ پرندوں کے بچے اور وہ پرندے جو ان کی ماں ہے وہ میرے پاس اس چادر میں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس چادر کو کھولو۔ جب وہ چادر کھولی تو وہ ماں اپنی بچوں سے چمٹی ہوئی تھی، وہ اڑی نہیں۔ بچے تو اڑ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ماں بھی اڑی نہیں، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اسی طرح چمٹی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اتعجبون لرحم ام الافراخ فراخها، کیا تم اس پرندے کی اپنے بچوں سے محبت سے تعجب کرتے ہو کہ اتنی محبت ہے کہ اس کو آزادی مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کی محبت میں اڑ نہیں رہی، جا نہیں رہی، اس کو قید اور پابندی برداشت ہے، لیکن اپنے بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا ہاں، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دین دے کر دنیا میں بھیجا ہے، للہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخها، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے جتنی محبت اس پرندوں کی ماں کو اپنے بچوں سے ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں سے ان پرندوں کو پکڑا تھا وہاں جاؤ اور دوبارہ ان کو آزاد کر دو۔
تو اس سے ہمیں ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ اللہ کی محبت وہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بر و بحر کا علم ہے، خشکی اور تری کا علم ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہیں کوئی خشک دانہ اناج کا، کہیں کوئی تر دانہ اناج کا گرتا ہے یا زمین سے اگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کا علم رکھتا ہوں، ایک ایک چیز کا علم اللہ کو ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ہمیں ظاہری اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان اسباب میں اصل تاثیر اور قوت پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان اسباب سے وہ تاثیر کھینچ لیں تو پھر ان اسباب میں وہ اثر باقی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان کے اعضاء، انسان کے ہاتھ باتیں کریں گے، انسان کے پیر باتیں کریں گے، اور زبان بند ہو جائے گی۔ زبان میں بولنے کی طاقت ہے لیکن اللہ نے دی ہے، جب اللہ قیامت کے دن تالا لگا دیں گے تو نہیں بولے گی۔ ابھی ہاتھ باتیں نہیں کر سکتے لیکن جب اللہ اس کو طاقت دیں گے تو ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے۔ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، جو اللہ کرنا چاہے دنیا میں۔ اور چوتھے نمبر پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حکیم۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ جس طرح بچے کو اپنے والد کے بہت سے کام سمجھ میں نہیں آتے، والد کی بہت سی پابندیاں سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح بندے کو اللہ تعالیٰ کے بہت سے کام ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئیں، لیکن یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت بھی ہے، اب ایک مسلمان جب اس بیماری کو دیکھتا ہے، کرونا وائرس کو، یا کوئی ایسا وبائی مرض پھیلتا ہے، وہ جب اس کو دیکھتا ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے تقدیر پر۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے یا قیامت تک جو کچھ ہوگا یہ سب اللہ نے لکھ لیا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ ہوا ہے نہ کچھ ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ حضور نے فرمایا یہ بات اچھی طرح جان لو، اگر ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ لیا ہے۔ رفعت الاقلام، حضور نے فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے، جو اللہ نے قلم کے ذریعے لکھوا دیا وہ خشک ہو چکا ہے، اس کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، وہ اب تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تقدیر پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے اس کا فائدہ انسان کو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی انسان اس وقت دنیا سے جائے گا نہیں جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اسی لیے حضور فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور رزق حلال کماؤ، حرام طریقے سے مال مت کماؤ، اس لیے کہ ملے گا وہی جو تقدیر میں ہوگا۔ جب تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے
کہ اگر کسی کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو بیماری پہنچے گی تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، اور اگر کسی کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو بیماری نہیں پہنچے گی تو دنیا کی کوئی طاقت وہ بیماری اس کو لگا نہیں سکتی۔ ایک تو اس بات پہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔